الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رمضان مبارک کا انتہائی اہم اور مبارک مہینہ اور اس کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین انسان کی ہر قربانی اور ہر عمل کے بڑے قدردان ہیں. اللہ انسان کے کسی عمل کو بغیر کسی وجہ کے ضائع نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہوتا ہے اللہ اس کی بہت قدردانی فرماتے ہیں. حضرت زید بن ثابت، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. بچپن میں اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوئے، آزاد تھے. ایک قافلہ ان کے علاقے سے ہوتا ہوا گزر رہا تھا. عرب کے لوگوں کا دستور تھا کہ قافلے میں جاتے ہوئے کسی ایسے بچے کو دیکھا جس کے آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا تو اس کو چپکے سے اٹھا کر کے ایسی جگہ لے جا کر کے جہاں کوئی نہ جانتا ہو وہاں اس بچے کو غلام بنا کر کے بیچ دیا کرتے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. 8 سال کی عمر تھی، قافلہ جا رہا تھا. انہوں نے ان کو اجنبی دیکھا اور کوئی آگے پیچھے نہ دیکھا تو اس کو اٹھا لیا اور لا کر کے مکہ میں بیچ دیے. خریدنے والے حضرت حکیم ابن حزام ہیں. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھی ذات بھائی، اور لا کر کے خریدا بھی حضرت خدیجہ کے لیے لا کر کے ان کے حوالے کر دیا. آپ کی خدمت میں رہے. جب حضرت خدیجہ کا نکاح
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت زید کو پیش کر دی. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے تھے، چھوٹے تھے. اسی اثنا میں ان کے والدین چاچا ان کے فراق میں در در پھرتے تھے اور ان کے والد اپنے بیٹے کی جدائی پر اشعار پڑھا کرتے تھے. وہ اشعار کتابوں میں بھی موجود ہیں اور فضائل اعمال کے اندر بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. والد کے فراق بھرے اشعار کہ میں دن اور رات تجھے تلاش کروں اور میری صبح ہوتی ہے تو تیری یاد سے، میری رات ہوتی ہے تو تیری یاد سے، ہر پہاڑ مجھے تیری یاد دلاتا ہے، ہر موسم بدلتا ہوا مجھے تیری یاد دلاتا ہے. میں تیز رفتار اونٹنیوں کو تیری تلاش کے لیے کام میں لاؤں گا، دن اور رات تجھے تلاش کروں گا. اگر میری موت آ گئی تو میں اپنے فلاں فلاں رشتہ داروں کو تیری تلاش کا حکم دوں گا. مجھے یہ نہیں معلوم کہ تو زندہ ہے یا تجھے ہلاک کیا کسی پہاڑ نے، کسی نرم زمین نے. بہت عجیب اشعار باپ اپنے بیٹے کے فراق میں پڑھا کرتے تھے. اسی دوران کچھ لوگ ان کے قبیلے کے حج کے لیے مکہ آئے. آ کر کے حضرت زید کو پہچانا، یہ تو حارثہ کے بیٹے ہیں. جا کر کے ان کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو مکہ میں ہے، غلام بنا کر کے بیچا گیا ہے اسے. باپ اور چچا آئے آپ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہمیں کچھ آپ سے درخواست کرنی ہے. فرمایا کیا؟ کہا کہ آپ لوگ بنو ہاشم ہیں اور مکہ کے رہنے والے ہیں، بیت اللہ کے پڑوس ہیں، آپ لوگ مہمان نواز ہیں. بڑی صفات بیان کی. میں آپ لوگوں پر احسان کرتے ہیں. فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارا ایک بچہ ہے جو آپ کے پاس غلام ہے، ہمیں وہ چاہیے جو فدیہ اس کا بنتا ہے آپ اس کا دگنا لے لیں، ہم دگنا دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اچھا، بیٹے کو بلایا گیا تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں. کہا کہ یہ آپ کو لینے آئے ہیں، آپ میرے پاس بھی رہ چکے ہیں اور آئیے آپ کے والد اور چچا ہیں، آپ جس کو اختیار کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے. تو باپ اور چچا کو چھوڑ کر حضرت زید نے آپ علیہ السلام کو اختیار کیا. باپ نے کہا کہ بیٹا غلامی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ کہا کہ جو کچھ میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کے پاس دیکھا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اس وقت آپ علیہ السلام نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے. پھر آپ علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ کو لے کر کے بیت اللہ گئے اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے آج سے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا. عرب کا دستور تھا جس کو بیٹا بنایا جائے اس کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی تھی. زید بن حارثہ سے زید بن محمد مشہور ہوئے، زید بن محمد مشہور ہوئے. ایک اعزاز ملا تھا، بہت خوش، باپ چچا بھی خوش، چلو کہ انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے. چلے گئے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. آپ کے 3 بیٹے ہیں، قاسم، طاہر، عبداللہ. تو قرآن کریم نے فرمایا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی وہ بچہ جو بلوغت کو پہنچ جائے جس میں آدمیت اور رجولیت کا شمار ہو، آپ کے بچے اس عمر تک پہنچے نہیں تھے تو اللہ نے فرمایا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اور فرمایا ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ.
میں کہ ہر بیٹے کو اس کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا انتظام ہے، وہ اقسط عند اللہ کے نزدیک یہی بہتر ہے۔ اب زید بن محمد سے زید بن حارثہ ہوا تو بڑا قلق ہوا کہ آپ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہوا، زید بن محمد کہلاتا تھا، یہ اعزاز تھا، چھین لیا گیا، اب کیا کرو؟ بہت غم زدہ کہ میں نے تو قربانی دی، اپنا باپ چھوڑا، اپنا چچا چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے آپ علیہ السلام کے در پہ رہا ہوں، یہ اعزاز تھا وہ چلا گیا۔ تو دل جوئی کے لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ کی جو پھوپھی زاد بہن ہے زینب بنت جہش، ان سے نکاح کر دو۔ حضرت زینب بنت جہش سے نکاح ہو گئی۔ زینب بنت جہش چونکہ قریشی تھی، ہاشمی خاندان سے تھی، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ پر چونکہ اصل میں غلام تو تھے نہیں، غلامی کا دھبا لگ چکا تھا، تو وہ ایک نسلی طور پر، نسبی طور پر تفاخر تھا، اور یہاں یہ غلامی کا دھبا تھا، قبول نہیں کر رہے، مگر قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ آپس میں بنی نہیں، آپ علیہ السلام نے بہت سمجھایا بجایا دونوں کو، حضرت زید کو کہتے تھے کہ رکھو، خیال کرو، سب طرح کی کوشش کرتے تھے، مگر شادی چلی نہیں، آخر طلاق ہو گئی۔ اب وہ جو اعزاز تھا کہ بیٹا ہونے کا، وہ تبدیل ہو کر کے گھر کے داماد ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی، گھر کی لڑکی سے شادی ہو گئی، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ دامادی ملا کہ چلو اس گھر کے اندر تو آ گئے، یہ بھی ایک خوشی تھی، یہ بھی ایک اعزاز تھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ خاندانی رشتہ داری ہو گئی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی یہی حال ہوا کہ وہ ختم ہو گئی، شادی ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور زیادہ غم زدہ رہنے لگے کہ آپ علیہ السلام کے نسل میں رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ناچاکیوں کی وجہ سے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پریشان، اب ان کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ قربانیاں بہت بڑی ہیں نا، تو دل جوئی کے لیے اللہ نے قرآن کریم اتارا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ۔ اللہ نے حضرت زید کا نام قرآن میں اتار دیا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ، یہ ایسا اعزاز اللہ نے دیا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کو نہیں ملا۔ قرآن کریم کی آیتیں تو نازل ہوئی ان کے لیے، ان کی موافقات میں اور ان کی شان میں، مگر نام کسی کا نہیں لیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے نام حضرت زید کا لے لیا، فلما قضا زید، یہ اعزاز ملا کہ اب رہتی دنیا تک ہر ایک جو قرآن پڑھے گا وہ حضرت زید کا نام لے گا۔ اللہ نے یہ قدردانی فرمائی، کیونکہ حضرت زید کی قربانیاں بہت بڑی تھی، بچپنی میں ماں باپ کو چھوڑا، آپ علیہ السلام کو اختیار کیا، جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے ایمان لائے، ہر طرح کی خدمت کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی باندی ام ایمن، جن کا نام برقہ حبشیہ، جو جب آپ علیہ السلام اپنے ننیال سے اپنی والدہ کے ساتھ مکہ واپس تشریف لا رہے تھے تو درمیان راستے میں حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ تھی، آپ علیہ السلام کی ان کا انتقال ہوا مقام ابوا میں، تو آپ علیہ السلام کو مکہ لانے والی آپ کے ساتھ ام ایمن، یہ ام ایمن، ان سے حضرت زید کا نکاح آپ علیہ السلام نے پڑھایا، ام ایمن سے، اور ام ایمن سے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے،
جب آپ علیہ السلام جس لشکر میں حضرت زید کو بھیجتے تھے جنگ کے لیے تو امیر لشکر حضرت زید ہوا کرتے تھے، اور جب آپ نے اپنے آخری زمانے میں ایک لشکر روانہ کیا تو اس زمانے میں حضرت اسامہ جو حضرت زید کے بیٹے تھے ان کو لشکر میں بھیجا تو لشکر کا امیر حضرت اسامہ کو بنایا، اسامہ بن زید۔ تین قربانیاں کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا، تو اللہ اپنے بندوں کے قدردان ہیں۔ قربانی دی، اللہ نے قدردانی کی کہ آخر تک قرآن کریم میں نام تک ڈال دی۔ اب رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ آدھا ہو چکا ہے اور اب اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ ہم سے تھوڑی قربانی چاہتے ہیں۔ حضرت زید نے پوری قربانی دی، ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، یہاں اللہ ہم سے تھوڑی قربانی چاہتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو، گھر بار کو، کاروبار کو، دوست یار کو، عزیز و اقارب کو، سب کو عارضی طور پر 10 دن کے لیے چھوڑو، سب کو عارضی طور پر، ہمیشہ کے لیے بھی عارضی طور پر 10 دن کے لیے چھوڑو، 10 دن کے لیے چھوڑنا ہے، اور اس 10 دن میں چھوڑ کر اللہ کے در پر آنا ہے اور تھوڑی قربانی پیش کرنی ہے، گھر کے ماحول کی، گھر کے آسائش کی، کاروبار کی، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے اور صرف چند دن کے لیے اللہ کے در آنا ہے۔ ہاں، صرف چند دن کے لیے۔ اعزاز کیا ہوگا، اللہ انعامات کیا دیں گے؟ فرمایا کہ المعتکف هو یعتکف الذنوب، معتکف جو اللہ کے گھر میں آ کر کے پڑ جاتا ہے، یعتکف الذنوب، وہ تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اللہ رب العالمین اس کو ہر وہ کام جو باہر رہ کر کے نیکیوں کا کر سکتا تھا یہاں نہیں کر سکتا، وہ تمام باہر کے کاموں کے کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ کسی کی عیادت، کسی کی بیمار پرسی، کسی کی میت، کسی کے دفن، کسی کے کفن، کسی کو راشن، ہر چیز کا ثواب اللہ دے رہے ہوتے ہیں یہی بیٹھ کر۔ اور فرمایا کہ ومن اعتکف یوما، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الخافقین، کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس آدمی اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ عائد فرماتے ہیں، اور فرمایا ایک خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین سے زیادہ ہے۔ اللہ کتنی دوری پر اس کو جہنم سے دور کرتے ہیں۔ اور فرمایا صرف اسی پر بس نہیں، فرمایا کہ وَمَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ، جس نے رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کیا، كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ، گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کی، 2 حج اور 2 عمرے کا مقبول ثواب اس نے پایا۔ اب ایک عمرہ 5 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے، 4.5 لاکھ 5 لاکھ کے اندر تمام اخراجات ملا کر کے کھانے پینے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک حج جو ہے وہ 10 لاکھ سے اوپر کا ہے، اس میں آپ کو 30 لاکھ خرچ کرنے کے برابر ثواب صرف 10 دن میں دے دیں۔ تو اللہ کے در پر آنا اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، تو اللہ کتنی قدردانیاں کریں گے۔ حضرت زید کی قربانیوں کی کیسی قدردانی کی کہ زید بن محمد بنے، آپ کے گھر نکاح ہوا، پھر اللہ نے اعزاز در اعزاز قرآن کریم میں نام ڈالا۔ تو آپ اللہ کے لیے عارضی طور پر گھر کو چھوڑ دیں گے 10 دن کے لیے، اللہ کیسی قدردانیاں کریں گے، کیسا اللہ احساس فرمائیں گے، کیسی خوشیاں ہوں گی، اور اللہ رب العالمین اپنے بہتر فرشتوں کے ماحول میں اور مجمع میں فخر فرمائیں گے، ہاں یہ میرا بندہ ساری دنیا سے ہٹ کر میرے در پر آیا ہے اور میرے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اور 10 دن میرے لیے اس نے اپنے آپ کے لیے نکالے، دنیا کے کاروبار سے، گھروبار سے، بیٹھوار سب کچھ چھوڑا ہے، اللہ کی طرح فخر فرمائے۔
ہاں، اور یہ اعتکاف کیوں کرنا ہے؟ فرمایا اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر حاصل ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا گیا، 1000 مہینے تک اس نے اپنے جنگی ہتھیار نہیں اتارے۔ آپ علیہ السلام کو بڑی حسرت ہوئی، بڑا رشک آیا، اتنی بڑی عمر، اتنا ثواب کمایا اس آدمی نے۔ پھر آپ علیہ السلام تو اپنی امت کے لیے حریص نہ، اپنی امت کے لیے پریشان، یا اللہ اتنی بڑی بڑی عمریں پانے والے اتنا بڑا ثواب لے کر کے گئے، میری امت کی تو عمر بھی 70 سال اور اعمال بھی کم ہے، تو میری امت کا کیا بنے؟ میری امت کا کیا بنے؟ ان کے اعمال بھی کم ہوں گے، ان کی عمریں بھی کم ہوں گی، تو یہ تو دوسری امتوں سے تو کمتر رہ جائیں گے۔ نہ بابا، اللہ کو یہ بات گوارا نہیں، یہ تو افضل امت ہے، اور اللہ اس کو نبی علیہ السلام کے ذریعے اعزاز دینا تھا، اعزاز دیا۔ ہاں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا، وہ بہت قدر والی رات۔ پھر پوچھا سوالیہ انداز تعظیم کے لیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں آپ کو معلوم ہے قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا اللہ نے خود بتایا ایک ایسی رات ہے جو اللہ کے یہاں بڑی قدر والی ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا مجاہد ایک ساتھ 1000 مہینے تک جہادی اور جنگی لباس نہیں اتار رہا، اور یہاں اللہ اعزاز یہ دینا چاہ رہے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل ہے، کتنی افضل ہے یہ اللہ کو معلوم۔ ہاں، کتنی افضل ہے، بہت افضل رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شبوں میں ان کو تلاش کرو۔ چند گھنٹوں کی رات ہوتی ہے، اس چند گھنٹوں میں عبادت کر لینے سے اللہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ثواب دیتے۔ کتنی فضیلت والی رات، اللہ نے کتنا اعزاز دیا، اور فرمایا اور کتنی عجیب بات فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ۔ ہاں، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام خیروں سے محروم ہو گیا۔ ہاں، کتنی بڑی بات، اللہ کے رسول ہمارے جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام خیر سے محروم ہو گیا، اور فرمایا کہ اس رات سے محروم نہیں ہوتا، ولا یحرم الا یحرم خیرہا، فرمایا اس رات کی خیروں سے محروم نہیں ہوتا الا کل محروم، مگر وہ آدمی جو ہر خیر سے ہی اللہ جسے محروم کر دے۔ ہاں، جسے اللہ ہی محروم کر دے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، ورنہ جو ان راتوں کو کسی نہ کسی طرح جاگ لے، عبادت کر لے، وہ 1000 مہینے کی عبادتوں کو پا لیتے۔ بڑی قدردانی والی رات ہے۔ ہاں، اس ایک رات کی عبادت میں، عبادت کرنے سے بھی اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ تنزل الملائکہ، اللہ ملائکہ کو نازل فرماتے ہیں، اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ ہاں، اور فرمایا کہ اذا نزل جبرائیل، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، فرمایا کہ نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکۃ، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جھرمٹ، ایک جماعت کے ساتھ کرتے ہیں، اور یصلون علی کل قاعد او قائم یذکر اللہ عز وجل، اور اس آدمی کے لیے جو بیٹھے، لیٹے، کھڑے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ ہاں، سلامتی ہوتی۔ دوسری حدیث میں کہ ایسے تمام لوگوں سے جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے، مصافحہ کرتے، اور فرشتے نورانی مخلوق اس آدمی کے لیے خیر کی دعائیں کرتے، خیر کی دعائیں کرتے۔
یصلون علی کل قاعد او قائم یذکر اللہ عز وجل. بڑی اہتمام والی رات ہے، بہت قدردانی والی رات ہے. ہمیں اس رات کی قدر کرنا چاہیے اور بہت ہی زیادہ ان راتوں کے اندر عبادات میں لگنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ رات اگر مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ سے کہو اللہم انک عفو کریم، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور کریم ہیں، تحب العفو معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی میری مغفرت فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے. ہاں دعا بھی ارشاد فرمائی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، کریم ذات ہیں، میری مغفرت فرمائیے. آخرت مانگی، بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، بہت دقت ہے، بہت مصیبت والی جگہ ہے. اللہ کے رسول نے معافی چاہی کہ قیامت آخرت بہت مشکل چیز ہے. دنیا نہیں منگوائی، کاروبار دھن دولت سے نہیں کہا کہ مانگو، آخرت منگوائی. اپنے لیے معافی کا پروانہ چاہا کہ ہاں کہ آخرت مانگ لو اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہوا، آخری عشرہ بھی آ رہا ہے. میری درخواست ہے کہ ہمارے وہ حضرات جو تھوڑے سنجیدہ ہوں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والے ہوں اور سنجیدگی کے ساتھ مسجد کے ماحول اور اس کے تقدس کی حفاظت کرنے والے حضرات، ایسے حضرات اعتکاف میں بیٹھیں جو مسجد کی بھی قدردانی کریں، اس کی مسجد کے آداب کا بھی لحاظ رکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے حضور عبادات میں مصروف رہنے والے ایسے لوگ آگے آئے اور اپنے گھروں میں سے ایک آدمی، اپنے کاروبار میں سے ایک آدمی ہر سال کی ترتیب پر آپ آرام سے بٹھا سکتے ہیں. دوسرے حضرات اس کا کام سنبھال لیں، ایک بھائی کو اپنے میں سے مسجد میں اعتکاف کے لیے بٹھوائیں. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر میں کسی کو بٹھائے، بڑا اعزاز ہے، بڑا اکرام ہے اللہ کا کہ اللہ نے اپنے گھر کا مہمان بنانے کے لیے کس پر نظر ڈالی. ہم کوشش کریں ہم اپنی دنیاوی کاروباری اور مصروفیات کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں. 10 دنوں کی بات ہے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. اللہ بہت نوازے، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا. بہت مبارک دن اور رات گزر رہے ہیں اور بہت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہر طرح کے رحمتوں کے، نعمتوں کے، مغفرت کے اور جہنم سے خلاصی کے ہر اعتبار سے اللہ نے ہمارے لیے راستے، دروازے کھولے رکھے. آخرت کمانے کا سیزن ہے، ہاں آخرت بنانے کا سیزن ہے، اللہ سے جنت مانگنے کا سیزن ہے، اللہ سے جہنم سے چھٹکارا مانگنے کا سیزن ہے. یہ مہینہ یہی اللہ نے اس لیے ہے، اس کو اسی کام پہ لگا دیں گے، اسی مقصد پہ لگا دیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. رمضان کامیاب ہو جائے گا، مغفرت کے پروانے مل جائیں گے. تو انشاءاللہ العزیز تمام حضرات اس پر کوشش بھی کریں اور عمل کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بابرکت عمل کے لیے، مسجد جیسے ماحول کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا کہنا سننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آخر دعوانا الحمدللہ.